اس لیے کہتے ہیں انبیاء بھی معصوم ہے اور فرشتے بھی معصوم ہے، لیکن دونوں کی معصومیت کے کیا فرق ہے؟ ارے وہ معصوم فرشتہ ہے، یہ معصوم انسان ہے۔ انسان کے مزاج میں گناہ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر گناہ کرتا نہیں ہے، اسے نبی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ معصوم ہے مگر درجہ نیچے ہے، پیغمبر معصوم ہے درجہ بلند ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ارے یہ معصوم وہ ہے کہ جسے مخدوم کہتے ہیں، فرشتہ معصوم وہ ہے کہ جسے خادم کہتے ہیں، وہ معصوم خادم ہے اور یہ معصوم مخدوم ہے۔ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم ادنا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے یہاں خادم کو بھی اعلیٰ کہتے ہیں، یہ سمجھے؟ خادم اعلیٰ نہیں سمجھے؟ خادم مخدوم اعلیٰ یا خادم اعلیٰ؟ بولیے نا، مخدوم اعلیٰ یا خادم اعلیٰ؟ خادم اعلیٰ۔ بابا خادم اعلیٰ نہیں ہوتا، خادم تو ادنا ہوتا ہے، خادم ادنا ہوتا ہے، مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو فرشتہ معصوم ہے لیکن خادم ہے، نبی معصوم ہے مگر مخدوم ہے۔ اعلیٰ مخدوم ہوگا یا خادم ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم ادنا ہوتا ہے۔ ایک ذرا اور بھی دلیل پہ غور کرنا، ہم نے نبی کو انسان مانا ہے، ہم نبی کو فرشتہ نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں بچا، میں نے کہا دلائل تو بہت سارے ہیں، میں ضمن ایک بات جو کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک ادنا ہے ایک اعلیٰ ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے، ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے، اعلیٰ کبھی ادنا کی نقل نہیں کرتا۔ توجہ رکھنا، ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے، اعلیٰ کبھی ادنا کی نقل نہیں کرتا۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی کوئی انسان فرشتے کی شکل میں نہیں آیا، لیکن فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ہے۔ اگر یہ فرشتہ اعلیٰ ہوتا کبھی تو بشر اس کے لباس میں چلا جاتا، یہ بشر اعلیٰ تھا۔ فتمثل لها بشرا سویا، جب ضرورت پڑی ہے تو فرشتہ بشر کے لباس میں آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا جبریل لباس کون سا پہنا ہے؟ کہا جی ابو بکر نے لباس پہنا ہے، خدا نے ابو بکر والا لباس پہننے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ادھر جبریل ہے اور چلے گئے، کہا یہ دہیہ قلبی ہے، فرمایا نہ یہ دہیہ قلبی نہیں ہے، جبریل ہے جو دہیہ قلبی کی شکل میں آیا ہے۔ ایک انسان ایک فرشتہ ہے، اگر یہ ادنا وہ ہوتا تو یہ اس کے لباس میں کبھی تو آ جاتا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ایک فرشتہ وہ فرشتے کو معصوم کہتے ہیں اور پیغمبر کو بھی معصوم کہتے ہیں، لیکن یہ معصوم اعلیٰ ہے اور وہ معصوم ادنا ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، ہمارے پیغمبر نبی اول ہے، اس میں میں دلیل دینے لگا تھا۔ ان عورتوں نے جملہ کہا تھا یہ بشر نہیں ہے تو فرشتہ ہے۔ نمبر 2 قطان ایدیہن، اپنے انہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جملہ فرمایا تھا، فرمایا لبامی زلیخا تھا لو رأینا جبینہ لاسرنا بالقد قلوبہن علی الید، کہ جن عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا، حضرت یوسف کو دیکھا ہے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ اگر یہ عورتیں میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالتی، میرے محمد کو دیکھ کے دل کاٹ ڈالتی۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ تو خطیب کا ہے نا، اگلا جملہ وکیل کا ہے۔ امی عائشہ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ اس کی وجہ میں نے کہا ہمارے پیغمبر نبی اول ہیں، ان سے وہ صاف نکلتے ہیں تو باقی انبیاء کو ملتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حسن کا مرکز ہے، حضرت یوسف حسن کی شاخ ہے، ہمارے پیغمبر سے حسن نکلا ہے، یوسف کو ملا ہے۔ انسانی بدن میں دیکھیں، انسان کے بدن میں انگلیاں بھی ہیں، انسان کے بدن میں دل بھی ہے۔ ارے دل کو مرکز بدن کہتے ہیں اور انگلیوں کو شاخ بدن کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو شاخ حسن کہتے ہیں۔ انہوں نے شاخ حسن کو دیکھا ہے تو شاخ بدن کو کاٹا ہے، اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ شاخ حسن کو دیکھا ہے تو شاخ بدن کو کاٹا ہے، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی آخر بھی ہیں۔ آگے چلیے، میں ایک بات اختصار سے آگے چلا رہا ہوں۔ نمبر 2 ہمارے پیغمبر نبی کامل بھی ہے۔ آگے نبی کامل کی دلیل کیا ہے؟ میں کہ دلیل لفظ رسول ہے، اس کی وجہ حضرت آدم بھی رسول ہے، لیکن آدم رسول اللہ نہیں کہتے، اسے آدم صفی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت نوح رسول ہیں، نوح رسول اللہ نہیں کہتے، انہیں نوح نجی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رسول ہیں، انہیں رسول اللہ نہیں کہتے،
ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ رسول ہیں، ان کو رسول اللہ نہیں کہتے، ان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ رسول ہیں مگر رسول اللہ نہیں کہتے، انہیں روح اللہ کہتے ہیں، ہمارے پیغمبر رسول ہیں، انہیں رسول اللہ کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا وجہ کیا ہے؟ جب وہ بھی رسول ہیں تو رسول کہنا بھی چاہیے نا۔ قرآن کریم نے خود اعلان کیا ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ارے میرے پیغمبر سے پہلے رسول گزرے ہیں مگر تم ان کو رسول اللہ کہنا نہیں، میرے پیغمبر کو تم نے رسول اللہ کہنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذوق تازہ تو اس دلیل پہ غور کرنا۔ رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی ہوتا ہے اللہ سے علم و عمل کو لے لینا، امت کو علم و عمل دے دینا۔ میں نے علم و عمل کہہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نقاسم اللہ یعطی، ارے خدا دیتا ہے، میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ جب تقسیم نبی کرتے ہیں اولاد حضرت محمد سے لے لو نا، جب تقسیم حضور کرتے ہیں تو رزق پیغمبر سے مانگ لو نا۔ میں نے کہا معنی وہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کہا تھا نبی تقسیم وہ کرے گا جو چیز پیغمبر کو ملی ہے، جو پیغمبر کو نہ ملی ہو وہ پیغمبر تقسیم کرے گا کیسے؟ اگر اولاد کا دینا پیغمبر کو ملا ہوتا، پیغمبر کی خود اولاد دنیا سے کیوں جاتی؟ اگر اس کا دینا پیغمبر کو ملا ہوتا، پیغمبر کے گھر میں فاقہ کیوں آتا؟ اگر بیماروں کو شفا دینا یہ پیغمبر کے اختیار میں ہوتا، پیغمبر پہ مرض کیوں آتا؟ میں نے اس لیے کہا ہے رسالت کا معنی یہ ہے علم و عمل خدا سے لے لینا، علم و عمل امت کو دے دینا۔ نبی علم و عمل لیتا ہے اور آگے امت کو دیتا ہے، لیکن حضرت آدم نے لیا اور دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام علم و عمل لیا اور دیا ہے۔ ان کے لینے کا انداز اور ہے، ان کے لینے کا انداز اور ہے، ان کے دینے کا انداز اور ہے، ان کے دینے کا انداز بھی اور ہے۔ ارے اور کا مطلب کیا ہے؟ آدم نے علم و عمل لیا ہے لیکن آدم نے جنت میں بیٹھ کے لیا ہے، علم و عمل حضرت نوح نے لیا ہے تو جودی پہاڑ تک جا کے لیا ہے، علم و عمل حضرت موسیٰ نے لیا ہے تو طور سینہ تک جا کے لیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے لیا ہے تو حضرت ابراہیم بیت المقدس میں یا آگ کی چخا میں یا کعبہ تک جا کے لیا ہے، حضرت عیسیٰ نے علم و عمل لیا ہے تو چوتھے آسمان تک جا کے لیا ہے۔ اور جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے تو خدا نے علم و عمل دیا ہے۔ کبھی خدا نے اپنے پیغمبر کو کبھی خدا نے علم و عمل اپنے پیغمبر کو دیا ہے تو چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی براق پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی امی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی خدا نے بیت المقدس تک پہنچا کے دیا ہے اور کبھی خدا نے سدرۃ المنتہا اور عرش معلی تک پہنچا کے دیا ہے۔ علم و عمل لینے کے لیے باقی انبیاء نے سفر تو کیا ہے لیکن پرواز نیچے ہے، میرا پیغمبر علم و عمل لینے کے لیے گئے ہیں تو پرواز سب سے اوپر ہے۔ سب سے اوپر ہونے کا معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کے دو لفظوں پہ غور کرنا۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنا ہے اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ ہے۔ پیغمبر یہاں سے چلے ہیں، جب پیغمبر عرش پہ گئے ہیں لینے کے لیے تو پیغمبر یہاں سے چلے ہیں، اور جب عرش کی باری آئی ہے ذرا قرآن کریم کی تلاوت کرے، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں خدا کی کرسی آسمانوں کے اوپر ہے، وکان عرش علی الماء، خدا کی کرسی پہ سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر عرش تک گئے ہیں۔ کبھی آپ کا ذوق تازہ ہو میں ایک جملہ کہنے لگا، پیغمبر جب رات پہ گئے ہیں تو نبی کعبہ سے چلے ہیں اور پیغمبر جب پہنچے ہیں عرش معلی تک گئے ہیں۔ کعبہ سے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ عرش پہ جا کے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کعبہ سے ابتدا کی وجہ کیا ہے؟ عرش پہ انتہا کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم نے بتایا ان اول بیت وضع للناس، ارے کعبہ یہ پہلا مکان ہے، ہمارے پیغمبر یہ پہلے نبی ہیں، مخلوق میں عرش آخری مخلوق ہے، ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں۔ خدا نے بتایا ہے اگر تمہیں روحانی معراج چاہیے ابتدا بھی میرے محمد سے ہے، انتہا بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدا بھی میرے محمد سے ہے اور انتہا بھی میرے محمد پر ہے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا پیغمبر عرش تک گئے ہیں اور پیغمبر نے گفتگو خدا سے کی ہے، عرش پہ جا کے کی ہے۔ میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا جاگنے کی کوشش کرنا، عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں۔ اہل سنت والجماعت عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے، بولیے اللہ کی ذات، بولیے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے۔ اور بعضوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نانا اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کی ذات تو عرش پہ رہتی ہے، خدا ہر جگہ پہ نہیں۔ میرا اور تیرا عقیدہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے، انہیں
نے دلیل کیا دی ہے؟ کہتے ہیں اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے تو حضور گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ کیوں گئے تھے؟ جب اللہ نے پیغمبر سے گفتگو براہ راست کی ہے تو عرش پہ بلا کے کی ہے. اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو پھر بتائیں حضور وہاں کیوں گئے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے خدا عرش پہ تھے تبھی گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے. میں نے کہا اس دلیل کو کبھی سہارا نہ بنانا. اگر تم نے دلیل کو سہارا بنا دیا یہ تمہاری دلیل قرآن بھی توڑ دے گا اور یہ دلیل نے ٹوٹ جانا ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تم یہ کہو گے خدا عرش پہ ہے. ہماری دلیل کیا ہے؟ حضور کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے. تو کل یہودی کہہ دے گا خدا کو طور پہ رہتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے گفتگو کے لیے حضرت موسیٰ کو کوئی طور پہ بلایا ہے. تم نے کہا خدا عرش پہ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے. یہودی کہہ دے گا اللہ تو طور پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گفتگو کے لیے کوئی طور پہ بلایا ہے. تم کیا جواب دو گے؟ تم سے جواب نہیں بن پڑے گا. لیکن ہمارے پاس جواب موجود ہے. اللہ ہر جگہ پر ہے. گفتگو کے لیے چاہے تو اللہ طور سینہ کا انتخاب کر لے, وہ چاہے تو عرش معلیٰ کا انتخاب کر لے. جیسا بندہ ہوگا ویسی جگہ ہوگی. یہ حضرت موسیٰ تھے انتخاب کو ہے طور کا ہے. یہ حضرت محمد ہے تو انتخاب تو انتخاب عرش معلیٰ کا ہے. میں نے کہا جیسے ایک اور بات بھی سن لو, ضمن بات ہے. میں عقیدے کی بات کرتا ہوں کیونکہ عقیدہ بیان کرنا یہ تو میرا موضوع ہے. میں عقیدے پر بات کرتا ہوں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے میرے پیغمبر کی مدینہ منورہ میں روضہ اطہر میں قبر مبارک کی جو مٹی ہے اس مٹی کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے. توجہ, وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے, وہ کرسی سے بھی اعلیٰ ہے, لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے, عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں کہ تو میراج کا واقعہ بتا رہا ہے. ایک میرے پیغمبر کی رہائش گاہ ہے جسے پیغمبر کا روضہ کہتے ہیں. ایک میرے پیغمبر کی سیرگاہ ہے جسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. اور جسے ایک پیغمبر کی رہائش گاہ ہے جسے پیغمبر کا روضہ کہتے ہیں. ایک پیغمبر کی سیرگاہ ہے جسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. اور رہائش گاہ ہمیشہ سیرگاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. رہائش گاہ سیرگاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. وہ خدا کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, وہ تو اللہ پاک کے احکام الہیہ کے ظہور کی جگہ ہے. احکام الہیہ کے عمل کی جگہ ہونا اور ہے اور رہنے کی جگہ کا مطلب اور ہے. میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ نبی اور رسول کا معنی علم و عمل خدا سے لینا ہے اور امت کو علم و عمل دینا ہے. میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ نے لیا ہے, لے کر نیچے رہ کے لیا ہے. ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے تو سب سے اوپر جا کے علم و عمل لیا ہے. علم و عمل لینے میں ہمارے نبی حد کمال تک پہنچے ہیں. اس کے بعد کوئی حد ہی نہیں تھی جہاں پہ نبی جا کے خدا سے علم و عمل کو لے لیتے. اور جب دینے کی بات آئی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے علم و عمل دیا ہے, لیکن امت کو دیا ہے, انسانوں کو دیا ہے. ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے علم و عمل انس کو بھی دیا ہے, علم و عمل جنات کو بھی دیا ہے, علم و عمل حور و غلمان کو بھی دیا ہے, علم و عمل ملائک کو بھی دیا ہے. میں اس سے بڑھ کے بات کہنے لگا باقی انبیاء امت کو دیتے ہیں, ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے. باقی انبیاء امت کو دیتے ہیں, ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے. آپ کو یہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل تو تو نے پڑھی ہے لیکن تیرا ذوق چونکہ نہیں تھا اس لیے تو اس طرح متوجہ نہیں ہوا. ذوق ہو تو پھر بندہ متوجہ ہو جاتا ہے. میں ایک دلیل دینے لگا ہوں, ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو علم و عمل دیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ذرا دلیل پہ غور کرنا. آپ اس مسجد احمد علی لاہوری میں آتے ہیں, مولانا الدین شاکر کے مقتدی بنتے ہیں, یا کوئی بندہ اپنے امام کے مقتدی بنتا ہے تو مسجد میں جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام سے لینے کے لیے جاتے ہیں, امام کو دینے کے لیے نہیں جاتے. توجہ, امام سے کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں, امام کو کچھ دینے کے لیے نہیں جاتے. جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے امام کو دیتا نہیں ہے, امام سے لیتا ہے, تو کو یاد کیا لیتا ہے؟ میں کہ تو چلے میں بات سمجھاتا ہوں. فجر کی نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کی, امام بھی کہتا ہے. آپ حضرات نے سجدہ قیام کیا, امام بھی کرتا ہے. آپ نے رکوع کیا, امام بھی کرتا ہے. آپ نے سجدہ کیا, امام بھی کرتا ہے. اتفاقی مسئلے کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں. میرا ان کا اختلاف کیا تھا؟ میں نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی, کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا نا فاتحہ تو پڑھنی ہے مگر اور سورت نہیں پڑھنی. اس نے کہا نا فاتحہ کو چھوڑے باقی قرآن ہے. میں نے کہا باقی بھی قرآن ہے, فاتحہ بھی قرآن ہے. باقی قرآن ہے, فاتحہ اس نے کہا جی نا فاتحہ قرآن نہیں ہے, فاتحہ تو ام القرآن ہے. نہیں سمجھے؟ اس نے کہا
جی فاتحہ قرآن کی فاتحہ بولیے فاتحہ. میں نے کہا بلا یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ یہ فاتحہ قرآن ام القرآن ہے. میں نے کہا کل کوئی بندہ کہہ دے گا حضرت آدم انسان نہیں ابو انسان ہے, حضرت حوا انسان نہیں ام الانسان ہے, تو مان لو گے؟ کہتا ہے یہ نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کہتا ہے انسان ہوگا ابو الانسان بھی بنے گا, انسان ہوگی تو ام الانسان بنے گی. تو میں نے کہا قرآن ہوگا تو ام القرآن بنے گی, قرآن ہوگا تو ام القرآن بنے گی. کہا جی نہیں نہیں ہم قرآن فاتحہ کو قرآن نہیں مانتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ توجہ. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے آپ بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30 ہے. آپ بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ 30. قرآن کے پارے 30. پہلا پارہ کہاں سے شروع؟ الف لام میم سے, دوسرا سیقول سے, تیسرا آخری پارہ سورۃ فاتحہ کدھر گئی؟ سوال سمجھے؟ سوال ہے نا, سوال ہے. انہوں نے کہا جی فاتحہ قرآن نہیں ہے. دلیل کیا؟ قرآن کے پارے 30 ہے اور پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے, آخری پارہ شروع ہوتا ہے تصالن سے. اگر فاتحہ قرآن ہوتا تو کوئی پارہ ایسے بھی تو شروع ہوتا, یہ بھی کسی پارے کا حصہ ہوتا. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے سنی دوستو اصول یاد رکھ لو. کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے, کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. اصول آ گیا ذہن میں؟ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب. آپ کو کہ مولانا آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا میں نے انہیں درس سکھاؤں جہاں آپ پڑھتے ہیں, لیکن ذوق ہو تو بات سمجھ آتی ہے. ہمارے استاد درس سکھا میں کہتے ہیں کہ دیکھو جواب کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے جواب تحقیقی, ایک ہوتا ہے جواب الزامی. ایک ہے جواب تحقیقی, ایک ہے جواب سوال کے جواب کو جواب ہو, یہ تحقیقی ہے. سوال پر سوال ہو کے جواب الزامی ہے. جو درس گاہ میں تھا کہتے ہیں کہاں سے لیا؟ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کبھی مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں مطالعہ کب کرتے ہیں, کون سی کتابیں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں اکابر کی جوتیوں کا مطالعہ کرتا ہوں, اپنے اکابر کے قدموں کو خدا کی قسم میں یہ بات کہہ دو ہم مطالعے کے لیے اپنے اکابر کے قدموں کا انتخاب کرتے ہیں. اگر تم علماء دیوبند مشائخ کے قدموں کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہوگے خدا وہ علم عطا کرے گا جس علم کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. سوال کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی فاتحہ قرآن ہے. ہم نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے نا. پہلا پارہ الف لام میم سے, آخرا پارہ آخر میں تصالن سے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 114. میں نے کہا پہلی صورت. کہتے ہیں جی فاتحہ. قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114. میں نے کہا پہلی صورت. کہتے ہیں جی فاتحہ. میں نے کہا قرآن نہیں تھا تو صورت بنی کیسے ہے؟ میں نے کہا جو میں نے سوال کیا تمہیں قیامت تک مولد اس کا جواب دے کر آؤ, جو تم نے کیا وہ جواب ابھی دے. تمہاری الجھنیں ہم دور کریں گے, ہماری الجھن تم دور کرو. نعرہ تکبیر. مجھے ایک لڑکے نے چٹ دی, گاجی نہ ایک لڑکے نے کیسر دی. گاجی مولانا گھمن صاحب اس کیسر کو سنو جواب دے. میں نے کہا لاؤ. اب کیسر میں دلیل نہیں دی, احناف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. دلیل نہیں, مذاق کیا ہے؟ کہتے ہیں حنفی مسجد میں کھڑے ہیں, امام کے پیچھے ہیں, امام نماز پڑھا رہا ہے, نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں جی مانگنے کے لیے. کیوں آئے ہو؟ اللہ تجھ سے لینے کے لیے. اللہ کہتا ہے مانگو. چپ. اللہ فرماتا ہے بولتا نہیں ہوں. چپ. تقریر ہو رہی ہے اور بولتے صحیح پھر بھی چپ. اللہ فرماتا ہے بولتا کیوں نہیں ہوں؟ منہ بنا کر ہوتے ہیں. اللہ نے بول اللہ دیکھتے بڑا کرتا ہے اور پوری فرمان جو رابطی کا نہیں ہونی ابوری فرمان. اللہ نے کچھ مانگ رہا ہے کہنا میں نہیں مانگنا ابوری فرمان کیتا ان ماننے جلدی ہے. اب لوگ پریشان ہوں گے نا. کیسے ڈائی کہتے ہیں مولانا جواب. میں نے کہا یہ تو چٹکی ہوں کبھی نہیں چٹکی کا کھیل ہے, یہ کون سا جواب ہے؟ میں نے کہا توجہ کرو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. امام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے امام نے یوں فرمایا اللہ بہت بڑا ہے, ہم بہت چھوٹے ہیں.
اللہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ تو جب چھوٹے بڑے کے دربار میں جائیں تو کبھی اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، کبھی اکیلے اکیلے جاتے ہیں۔ جب اکٹھے ہو کر جائیں تو سارے نہیں بولتے، ایک بولتا ہے باقی تائید کرتے ہیں۔ ایک بولتا ہے اللہ بہت بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے۔ تو جب چھوٹے بڑے کے دربار میں اکٹھے ہو کر جائیں تو ایک بولتا ہے باقی تائید کرتے ہیں۔ فرمایا تم جب اکٹھے آؤ تو پھر ایک بولتا ہے جو امام نمائندہ ہے، تم آمین کہہ کے تائید کر دے گا۔ اور جب سارے اکیلے اکیلے جاؤ تو بڑے کے دربار میں الگ الگ جائیں تو ہر ایک بولتا ہے۔ تو جب جماعت کی صورت میں آؤ تو امام بولے گا تم چپ رہ کے تائید کرنا، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو ہر کوئی بولنا۔ میں نے کبھی عقل ہو تو وظیفہ کی بات سمجھ آتی ہے، اور اگر نماز کے ساتھ توبہ کے ساتھ عقل بھی نکل جائے تو پھر امام کی بات تو سمجھ نہیں آتی۔ قصور میرے امام کا نہیں، قصور تو تیرا تھا۔ ایک اور کیسٹ آئی، مولانا نے جواب دو، نکل لاؤ کیس پہ بہت آتی ہے۔ تو صرف فرمان دی کیسٹ آئی تھی، الحمدللہ میں نے دندان شکل جواب دیا، معراج ربانی کی آئی ہے، ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب جاوید کرامتی کی باری ہے، انشاءاللہ آئے گی، زیادہ آسانی ہے۔ میں نے کئی بار احباب سے کہا میری مجبوری کہ مجھے سٹیج سے فرصت نہیں ملتی، میری مجبوری میں کئی بار کہتا ہوں آپ دعا کرو اللہ مجھے ایک ایسا شخص دے دے جو مجھے کہے مولانا خرجات میرے سے میں تو کام کر۔ میں دیکھتے ہوں دجالوں کے جوابات کیسے آتے ہیں۔ ہماری مجبوری صبح کی، دوپہر کی، شام کی، ہر وقت دوڑنے کی وجہ سے ان سیریز کے جواب نہیں آتے۔ آپ دعا کرو میں بارہ کہ اللہ مجھے ایک ایسا شخص دے دے جو کہہ دے کہ صاحب میرے ذمہ کام تو کر کے دکھا۔ تو میں اللہ نے چاہا تو سالوں کا کام مہینے میں کروں تو پھر نعمت کے طور پہ بات ہے تو الحمدللہ کا دن میں اتنے سفر کر کے تازہ دم ہو کے بولتے رہنا یہ اکابر کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پورے ملک میں تمہیں کوئی ایک خانقاہ کا بزرگ ایسا نہیں ملے گا جو تمہارے سامنے میری تردید کرے، ہر بزرگ الحمدللہ میری تائید کرتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مسلک دیوبند کی ہر جماعت دیوبند ہو، جھوٹ بول کے خود کو دیوبندی نہ کہے، جو بند ہو تو الحمدللہ سب ہمارے سر پہ ہے۔ اللہ کے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ ایک کیسے کا یہ جواب دے میں نے کہا بتائے اب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو سینہ پاک ہے زیر ناف جگہ ناپاک ہے، سینہ پاک ہے زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ کہتا ہے پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو گے تو مسئلہ کیا حدیث بنے گا، زیر ناف ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو گے تو مسئلہ کیا ناف بنے گا۔ تمہاری مرضی ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو، تمہاری مرضی پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو۔ اب بندہ پریشان ہو کے بڑی دلیل آئی ہے، میں نے کہا دلیل نہیں آئی ایک حوصلہ ہے، دلیل نہیں آئی ایک حوصلہ ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ گجرانوالہ میں گھوڑے تانگے بہت ہیں، بابا جی گھوڑے تانگے پر بیٹھے جا رہے تھے اور اچانک دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑا، پیچھے 125 کا فیسی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو جب بابا جی نے موڑا اس نے بڑی مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا اور غصے میں آ کر اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی جب آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا آپ ہاتھ کا اشارہ دے دیتے۔ بابا جی فرمانے لگے تینوں تریا کے لمبا بانس نہیں دس رہا، تین ایک فٹ کی بانس دس پہنی تھی تو آیا کالجو اس کے میرے بڑھانا بڑا پروفیسر دے گئے۔ اب وہ بھائی کالجو میں حوصلے تو نہیں بڑھاتے، کالجو میں تو دلیل بڑھائیں گے۔ اب وہ بابا ان پڑھ ہے لیکن ہمارا حوصلہ ہے۔ یہ لڑکا پریشان تھا، میں نے کہا وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اگر ہم جیسا کوئی درویش ہوتا مولانا حسن صاحب کا شاگرد ہوتا بے حوصلے کا بھی جواب دیتے، بے حوصلے کا بھی ہم جواب دیتے کہ بابا جی یہ مڑنا تو 3 گز کے بانس تھا لیکن 1 فٹ کا 1.5 فٹ کا ہاتھ بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بانس سے مڑنا ہے، اپنے اسکوٹر کو سنبھال لو۔ ہم بے حوصلوں کا جواب بھی دیتے۔ اب بے حوصلہ کیا ہمارا کہتے ہیں سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسئلہ کیا حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو دیوبند بنتا ہے۔ کیسے ہے میں نے کہا بھی چلو جو تم نے کہا اس کو مان کے بات کرتے ہیں، میں نے مان لیا سینہ پاک ہے، میں نے مان لیا زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو پخانے کی جگہ زیر ناف ہے، زیر ناف تو زیر ناف کے لیے ہاتھ بایاں یا دایاں
ہمارے امام نے فرمایا کہ انہیں سوال کرنا ہے کہ زیر ناف جگہ ناپاک ہے تو تم ہاتھ کون سا رکھ لو؟ بایاں. بایاں تو ہوتے ہی زیر ناف کے لیے رکھ لو, اوپر دایاں رکھ لو. میں نے کہا یہ سوال تھا. اب سینہ بھی پاک ہے اور ہاتھ بھی پاک ہے, تو یہاں بھی پاک جگہ پہ, یہاں بھی پاک جگہ پہ, تیری دیر تو ختم ہوگی. میں نے کہا ایک سوال میں کرتا ہوں, قیامت تک کی مہلت ہے, تم بھی جواب دو. ہمارا سوال ہے قیامت تک کی مہلت, داؤ جواب. میں نے کہا بھائی سینہ تم نے کہا پاک ہے, زیر ناف جگہ تم نے کہا ناپاک ہے. اگر سینے تک داڑھی رکھو مسئلہ کے حناف بنتا ہے, زیر ناف تک لے کر جاؤ مسئلہ کے اہل حدیث بنتا ہے. سینے تک ہاتھ باندھو تو مسئلہ کے حناف بنتا ہے, اور زیر ناف تک لے کر جاؤ تو. اب میں پوچھتا ہوں کہ جو پاک داڑھی تھی اس ناپاک جگہ تک لے کر گیا, وہاں جو بال تھے شریف نے کہا وہ بھی صاف کر دو, تو نے کہا نہیں یہ بھی لے کر جاؤ. ہماری دلی میں جواب تم دو, جیسا ہوں جیسے ہوں. میں نے کہا بھی نہ چھڑو نہ چھڑخانی کرو, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. اور میں بارہ کہتا ہوں, یہ دیکھو مال روڈ پہ مشترکہ اسٹیج تھا, ہم آئے کہ نہیں آئے؟ مائدہ بھی آئیں گے, مشترکہ اسٹیج ہوگا آئیں گے, نہ مجھ سے رسالت پہ تحفظ کریں گے. ہماری علمی جگہ اپنی جگہ پر ہے, مشترکہ اسٹیج اپنی جگہ پر. میں ابھی جو میرے میزبان مجھے لا رہے تھے تو مجھے کہتے مولانا نمو سے رسالت کے اسٹیج پہ وہ ایک رافسی بھی آیا تھا. میں نے کہا کیوں آیا تھا؟ کہتے یہ حضور کے منکر کو سزا دو. میں نے اس کو ساتھ لے کر قانون بنا لو, پھر قانون اسی خلاف استعمال کر دو. نہیں سمجھے؟ تھوڑا سا جذبات سے ہٹ کر سوچو نا. میں نے مانا ختم نبوت کا قائل نہیں ہے, میں مانتا ہوں صحابہ کا قائل نہیں ہے, میں مانتا ہوں گستاخ رسول ہے, اس کو ساتھ لے کے قانون بنا لو, پھر اسی خلاف عدالت میں جا کے قانون استعمال کر دو. یہ تو یہاں ٹھیک ہے غلط ہے؟ اگر کوئی عیسائی ہے, عیسائیوں کے پادری ہے, بھئی ناموس رسالت کے توہین والی سزا برقرار رہنی چاہیے, ہماری کامیابی ہے ناکامی ہے؟ بولیے نا. عیسائیوں کو ساتھ ملا کے قانون پاس کرا لو, پھر ان کے خلاف قانون استعمال کرا دو. یہ ہمارے اکابر یوں ہی فیصلے کرتے. یہ بات سنجیدگی سے لو, اپنے مشائخ اور اکابر پر اعتماد کرو, انشاءاللہ خدا کی قسم یہ فتح اور نصرت تمہارے قدم چھوئے. کوئی رائے ہمارے خلاف بھی ہو, ہم اپنی رائے اکابر پر فنا کر دیں گے, ہم اپنی رائے اکابر پہ فنا کر دیں گے. اخلاص و الہیت کے پہاڑ ہے. چلیں بات لمبی ہوئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام بھی قیام و رکوع کرتا ہے, مقتدی بھی قیام و, بولیے نا, مقتدی بھی قیام و. اب جب قیامت کا دن ہوگا امام کو پوری نماز کا اجر ملے گا, اور جس نے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا اسے پوری نماز کا اجر ملے گا یا نہیں؟ بولتے جاؤ نا, ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال ہے جب اس نے قرآن پڑھا یہ اجر کیوں ملے گا؟ ہم کہیں گے امام نے پڑھا ہے تو اسے اجر ملا ہے, تو گویا مقتدی امام سے لیتا ہے, امام کو دیتا کچھ نہیں. تو تیرے امام نے قرآن پڑھ کے اجر تجھے لے کر دیا ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی جمع ہیں, ہمارے امام امام بنے ہیں, تو ہمارے امام نے تو پڑھا ہے, لیکن باقی نبیوں نے نہیں پڑھا. امام قرآن پڑھ رہا ہے, نبی نہیں پڑھ رہے, ہمارے نبی نے پڑھا ہے تو باقی انبیاء کو اجر ملا ہے. تیرا امام تجھے دیتا ہے, امام الانبیاء انبیاء کو دیتے ہیں, تو باقی نبیوں نے امت کو دیا ہے, ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے, باقی انبیاء نے امت کو دیا اور ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے. تو میں نے کہا رسالت کا معنی علم و عمل, خدا سے لینا ہے, امت کو دینا ہے, تو یہ لینے میں بھی اعلیٰ ہے اور دینے میں بھی اعلیٰ ہے. یہ کاملین سے بھی آگے بڑھا, تو لینے میں حد کمال تک پہنچا ہے, دینے میں حد کمال تک پہنچا ہے. دلیل پہ غور کرنا. میں اس نے کہا ہمارے پیغمبر رسول کامل ہے, کیا مانا؟ آدم رسول تو ہے, آدم رسول اللہ کہنا نہیں ہے, عیسیٰ رسول تو ہے, رسول اللہ کہنا نہیں ہے, ہمارے پیغمبر رسول ہیں, رسول اللہ کہنا بھی ہے. اللہ وہ رسول تھے, رسول اللہ کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا ابھی ایک مقام باقی ہے. حضرت موسیٰ رسول تو ہے, کہنا نہیں, ابھی ایک مقام باقی ہے. عیسیٰ رسول تو ہے مگر کہنا نہیں, ابھی ایک مقام باقی ہے. جب محمد آگے ہیں رسالت کے سارے مقام طے ہو گئے, فرمایا رسول اللہ کہنا ہے, رسول اللہ کہنا, محمد رسول اللہ. آخری بات میں کہ ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں, ہمارے پیغمبر رسول کامل بھی ہیں, ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ. کا مطلب توجہ رکھنا, ایک ہے وہ صاف وصف صداقت ہے, وصف امانت ہے,
بس ایک عدالت ہے اور ایک ہے نبوت۔ دنیا میں صدیق تو کئی ہوں گے لیکن نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں امین تو کئی ہوں گے، نبی سے بڑا امین کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں عادل تو کئی ہوں گے، نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں ہوتا۔ اب میں یوں کہتا ہوں صداقت کبھی بے ختم ہو جاتی ہے، نبی سے بڑا صدیق ہی کوئی نہیں۔ امانت نبوت پہ ختم ہوتی ہے، پیغمبر سے بڑا امین کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کمال سارے نبی پہ ختم ہوتے ہیں، لیکن ہم یوں کہیں گے ایک ہوتا ہے خاتم کا معنی آخری، ایک ہے خاتم کا معنی اعلیٰ۔ آپ کہتے ہیں اور بھائی فلاں پہ علاج ختم ہے، اس سے بڑا قاری کوئی نہیں۔ ارے بھائی فلاں بندے پہ سخاوت ختم ہے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں صداقت نبوت پہ ختم ہے، نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں۔ نبی صداقت میں اعلیٰ ہے، امانت نبی پہ ختم ہے، نبی سے بڑا امین کوئی نہیں۔ نبوت پہ امانت ختم ہے، ارے عدالت نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں۔ عدالت نبوت پہ ختم ہے، کیا مطلب نبوت عدالت میں اعلیٰ ہے؟ تو پھر میں یوں کہوں گا صداقت نبوت پہ ختم ہے، عدالت نبوت پہ ختم ہے، امانت نبوت پہ ختم ہے، شجاعت نبوت پہ ختم ہے، امانت نبوت پہ ختم ہے، نبوت حضور پہ ختم ہے، نبوت حضور پہ ختم ہے۔ انبیاء سے بڑا صدیق کوئی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑا نبی کوئی نہیں۔ انہیں نبی کہتے ہیں، انہیں خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اور جو خاتم الانبیاء ہو اس کی رسالت اولیٰ بھی ہے، رسالت کاملہ بھی ہے، رسالت اعلیٰ بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں، رسول کامل بھی ہیں، رسول اعلیٰ۔ بیان دے میں بیٹھ گیا، خلاصہ کیا ہوگا آج کے بیان کا خلاصہ دے میں بیٹھ گیا۔ ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر رسول کامل بھی ہیں، ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ بھی ہیں۔ دعا فرمائیں ہمیں اس اعلیٰ اور کامل اور اول رسول کی ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے جیسے کرنی چاہیے۔ اس لیے میں بالکل آخری بات کروں، اس لیے میں بڑے دعوے کے ساتھ دیتا ہوں کہ جو شخص توہین اس پیغمبر کی کرتا ہے، جو توہین اس پیغمبر کی کرتا ہے، ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور ہم الحمدللہ اس پہ خوش ہیں، ہمارے قابل کی محنت کے صدقے میں حکومت اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے، گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ ہم اس پہ جزاک اللہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب یوں نہ کرو بھائی ٹھیک ہے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، لیکن جو ٹیک دیے ہیں تو مان لو بہت اچھا، گھٹنے ٹیک کر بھی اچھا کام کرے تو اس کو شاباش دے دینی چاہیے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو آئندہ بھی ناموس رسالت کے مسئلے پہ علماء کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، جاوید گاندھی کا بنیادی مطلب یہ تھا قرآن میں گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے۔ قرآن میں 5 آیات گستاخ رسول کی حدیث میں سزا نہیں، اس میں 8 احادیث ہے، اس میں صحابہ کے ساتھ تو کئی ایک ہے، اجماع امت فقہاء احناف کے والے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ہم نے تفصیل اس کو دلائل جمع کر دی ہیں، آپ چاہیں تو کل لڑ کے دیکھ لیں اور چاہیں تو چند دن بعد جامعہ حقانی رابطہ کر کے سیڑھیاں حاصل کریں، پچھلا لائبریری میں رابطہ کر کے سیڑھیاں حاصل کریں۔ اب انشاءاللہ حمدی کے اعتراضات کی باری ہے اور وہ اعتراضات کے جواب کلک واحد دیں گے، اس کا اعتراض پھر جواب، پھر اعتراض پھر جواب، پھر اعتراض پھر جواب، تاکہ عوام اس کی گفتگو بھی سنیں، اس کے دلائل بھی سنیں اور پھر دلائل کا ہمارا جواب بھی سنیں۔ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ کوئی اور خدا ہوتا ہے عرش پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہی قرآن میں نہیں۔ مماتی کہتے ہیں کہ مولانا ملازم سے بھاگ گئے، کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی آدمی کی زبان تو بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو اللہ کو میں مناظری سے دوڑتا ہوں، مناظر سے نہیں دوڑتا۔ مماتی کہتے ہیں مناظری، ہم کہتے ہیں مناظرہ۔ مجھے ایک ساتھ نے کہا فرید کہانی سے بات کرو گے، میں نے کہا فرید کہانی سے ہوگا تو مناظری ہوگی۔ مجھے فرید سے کرو گے، میں نے کہا مناظری ہے۔ یونس سے کرو گے، میں نے کہا مناظری ہے۔ لطیف الرحمان سے کرو گے، میں نے کہا مناظری ہے۔ کہتے ہیں کس سے کرو گے؟ میں نے کہا جماعت کی قیادت سے کروں گا تک رول کا مسئلہ یہ کہتے ہیں قیادت کو نہیں لانا، ان سے کرو۔ میں نے کہا ان سے کرنا ہے مولانا قاری صاحب کو لے لو، مولانا ناصر کو لے لو، بھائی ہارون کو لے لو، ان کے لیے تو ہماری ٹیم بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے تیرے مجھے کرنا ہے، میں کہا پھر گجراتی یا مہنگی کو لے آؤ۔ کہتے ہیں ان کو نہیں لانا تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے، یہ کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے۔
مشکلات کو دور فرما دے، آخرت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے مولا کریم اپنے پیغمبر کی ناموس کے لیے ہم سب کو قبول فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما۔ بھائی یوسف دین کے سارے ثواب کے لیے محفل منعقد تھی، اے اللہ تم کو اس کا جو ثواب عطا فرما۔ اے اللہ مولانا علیم الدین شاکر کے ساتھیوں کی محنت کو قبول فرما، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔